وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام افضل ترین امت ہے، اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے اوپر دین میں یعنی دین اسلام میں من حرج کوئی تنگی، کوئی مشکل۔ تو یہاں حرج سے مراد ایسی تنگی، ایسی مشکل ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، ورنہ تھوڑی بہت مشقت وہ تو دین میں ہے ہی، اس کے بغیر تو دین کا نام ہی تکلیف کا اور مشقت کا ہے۔ تو ایسی مشقت جو ہمارے لیے آسان ہے تو وہ تو دین میں موجود ہے۔ تو یہاں حرج اور تنگی سے مراد ایسی تکلیف ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، جس طرح اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو نہیں تکلیف دیتے مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے دین اسلام۔ تو اس دین کو لازم پکڑو، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلو، انہی کی طرح صرف ایک اللہ والے بن جاؤ اور انہی کی طرح حنیف بن جاؤ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ سب سے ناطہ توڑ لیا اور اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان۔ کس نے؟ بعض مفسرین کے مطابق اللہ مراد ہیں، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق ہوا سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے دعا کی تھی اے اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا دے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی امت محمدیہ کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے،
کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمان بنا دے۔ تو ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، من قبل پہلے بھی، پہلے سے مراد یعنی قرآن کریم اترنے سے پہلے، وفی ھذا اور اس میں یعنی قرآن کریم میں، قرآن کریم میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور قرآن کریم سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ہمارا دین دین اسلام ہے اور یہی ہمارا دین اللہ نے قرآن کریم میں بھی مقرر کیا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں میں، پچھلے نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی، تو اس امت کا دین اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ دین دین اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، جسے سیدھا رستہ نہیں دکھایا اسے سیدھا رستہ دکھا دے، جسے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اسے سیدھے رستے پر چلا دے۔ یہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ نبیوں کا رستہ ہے، یہ کتاب و سنت کا رستہ ہے، یہ شہداء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا رستہ ہے، یہ ان لوگوں کا رستہ نہیں ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو دین اسلام یہ اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا دین کوئی مقرر کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہمیں بھی اسی میں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نسبت اسلام کی طرف کریں۔ ہمیں اسلام کو چھوڑ کر مختلف فرقے بنانا، کوئی کسی شہر کی طرف نسبت کر کے کوئی فرقہ بنا لے، کوئی کسی بزرگ کی طرف نسبت کر کے کوئی فرقہ بنا لے، کوئی کسی مدرسے کی طرف نسبت کر کے کوئی فرقہ بنا لے، کوئی کسی اور شے کی طرف نسبت کر کے فرقہ بنا لے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھے، اور یہ پہلے بھی چلا آ رہا ہے مسلمان نام، اور یہ اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، اپنا تعارف اسلام سے ہی کرانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ فصلت آیت نمبر 33۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو فرقہ بندیوں سے، گروہ بندی سے، ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ یہ فرقہ بندی جتنی نقصان دہ ہے دین اسلام کے لیے، اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب فرقہ بندی آ جاتی ہے تب آپ کو بتاؤں کہ دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں، جب فرقہ بندی آ جاتی ہے تو کتاب و سنت پیچھے رہ جاتے ہیں، تب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فرقے میں کیا ہے، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ تب ان کا تعلق جو کسی گروہ میں ہوتے ہیں ان کا تعلق وہ نبی سے نہیں ہوتا جو ان کا تعلق اپنے امام سے ہوتا ہے، ولیعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ وہ نبی کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اپنے امام کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق شعر ہے، تو وہ بھی اسی بارے میں ہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے فرقے کی بالادستی کے لیے قرآن سنت میں تو تعویل کرنا گوارا کر لیں گے، اپنے فرقے کی بات جو ہے کہیں وہ ہماری اس کی مخالفت نہ ہو جائے، جیسے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی بات ہے۔ بھائی غلطی لگ سکتی ہے، قرآن و سنت میں غلطی نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک کو غلطی لگ سکتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم اپنے آپ کو ان فرقہ بندیوں سے بچائیں۔ جب فرقے بن جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مطلب گروہوں میں بانٹ لیا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس کا خوش ہے، ہمارے پاس جو ہے بس وہی حق ہے۔ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، ہر گروہ سمجھتا ہے میں حق ہوں، دوسرا باطل ہے، دوسرا کافر ہے، دوسرا دین اسلام سے خارج ہے، اور اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے
وہی حق ہے، وہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب وہ اللہ کے ایسے کاموں پر عمل پیرا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، نفاق والے کام ہیں، شرکیہ کام ہیں، بدعتی کام ہیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب انسان فرقوں میں بڑھتا ہے، آپ اس کے مثال آج کی جو ہمارے گروہ بندی اور آج کی ہماری جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ان کو لے لیجیے۔ جب انسان کسی سیاسی جماعت میں جاتا ہے تو اس کا جو سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعت کا موقف کیا ہے۔ اب وہ چاہے دل سے اس موقف کو غلط سمجھتا ہو، اس نے اپنی جماعت کے موقف کی حمایت کرنی۔ ایک شخص پی ٹی آئی میں ہے، اب وہ اس نے ہر معاملے میں پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کرنی ہے۔ اس نے اپنی جماعت کو، اگر اپنی جماعت کے بارے میں اگر اپنی جماعت کے خلاف بات کرے گا اس میں رہ ہی نہیں سکے گا، اس کو فوراً نکال دیا جائے گا۔ تو وہ تو اپنی جماعت کے لیے جو ہے وہ بات کرے گا۔ ایک بندہ نون لیگ کا ہے، اس نے نون لیگ کے اچھے برے ہر کام کو اس نے تائید کرنی۔ ایک بندہ پیپلز پارٹی کا ہے، اس نے جو ہے وہ اس کی تائید کرنی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس سے بڑھ کر دینی جماعتوں کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر دینی گروہوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروہوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہمیں اپنے نسبت اسلام کی طرف کرنی چاہیے، اور ہمیں اسلام کو ہی، جو چیز اسلام میں ہے، کتاب و سنت میں ہے، وہ ہمارا دین ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے سارے گروہ اور فرقہ بندی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، اے نبی جو لوگ گروہوں میں بٹ گئے، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بندہ اپنی نسبت نبی کی طرف نہ کرے جو گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔ جب گروہوں میں بٹ گیا وہ تو پھر اپنے بزرگوں کی بات کرے گا، نبی کی بات تو نہیں کرے گا۔ جو نبی کے ساتھ ہے وہ تو پھر جماعت ہے نا، وہ تو جماعت کے ساتھ ہے، اس کو اپنے آپ کو کسی فرقے کی طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب نہ کریں تو ہم سے پوچھیں ہم مسلمان ہیں جی آپ کس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کی، والعیاذ باللہ۔ تو اب اس فرقہ بندی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب آج تو ہم فرقہ بندیوں میں اب بٹ گئے ہیں، اب ہم اس سے کیسے نجات حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن پاک کو، قرآن پاک کی تشریح، حدیث مبارکہ کو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اتحاد ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بازی نہ کرو۔ تو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، اس امت کے آنے سے پہلے، ہمیشہ سے پچھلی کتابوں میں بھی ہمارا نام مسلمان تھا، اور اس کتاب میں بھی ہمارا نام مسلمان ہے۔ اور دین اسلام آپ سے عرض کروں، نہ فقہ حنفی کا نام ہے، نہ فقہ مالکی کا، نہ فقہ شافعی کا، نہ فقہ حنبلی کا، نہ فقہ جعفری کا، نہ کسی اور گروہ کی، نہ کسی امام کی کسی کتاب کا۔ دین اسلام نام ہے تو کتاب و سنت کا۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تمام محدثین اور ان کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، تو ان کا اپنے دور کے اندر امام مالک کا بہت بڑا مقام تھا، بادشاہوں کے نزدیک بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ تو ان کے دور میں ہارون عباسی خلیفہ تھا، وہ بڑا متاثر تھا امام مالک سے، اس نے اپنے بیٹوں کو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا کہ خدمت کرو اپنے استاد کی، جوتے ان کے اٹھاؤ، اس قسم کی۔ باقاعدہ ایک دفعہ وہ آیا دیکھنے، واقعہ مشہور ہے، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، تو دونوں بیٹے جو ہے وہ امام مالک کی خدمت کرنے کے لیے ان کے جوتے اٹھانے بھاگے، ایک نے ایک جوتا اٹھا لیا، ایک نے دوسرا جوتا اٹھا لیا۔ تو ہارون رشید یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ہاں اسی طرح ہی علماء کی خدمت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کر کے بڑا ہی وہ امام مالک کا وہ ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے والا۔ تو امام مالک سے کہنے لگا کہ آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو خانہ کعبہ پر لٹکا دوں اور تمام مسلمانوں کو اس کا پابند بنا دوں۔ موطا امام مالک یہ وہ حدیث کی کتاب ہے کہ صحیح بخاری سے پہلے امام شافعی نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو موطا امام مالک ہے۔
سب سے پہلی کتاب باقاعدہ جو حدیث کے بارے میں لکھی گئی، تو ہارون نے کہا کہ میں اس کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیتا ہوں اور پوری امت کو، وہ خلیفہ تھا اور اس زمانے میں خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا، جتنے مسلمان ہیں سب کو اس کا پابند بنا دیتا ہوں۔ امام علی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ کتاب، اس کتاب میں صرف احادیث نہیں ہے۔ موطا امام مالک کا اور جو دیگر صحاح ستہ ہیں، آپ موطا امام مالک کی جو حدیثیں ہیں بہت اعلیٰ معیار کی ہیں اور وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے معیار کی ہیں، لیکن دیگر حدیثی کتابوں کا موطا امام مالک کا ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ موطا امام مالک میں امام مالک کے فتوے بھی ہیں، اس میں فقہاء کے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فتوے بھی ہیں، صرف اس میں حدیثیں نہیں ہیں، اور چیزیں بھی ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا، کیونکہ صحاح ستہ میں صرف حدیثیں ہیں، اس میں فتاویٰ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ورنہ جو موطا امام مالک کی حدیثیں ہیں وہ ان کا مقام تو جو سنن کی کتابیں ہیں ان سے بہت بڑا ہے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے لیول کی حدیثیں ہیں۔ تو انہی حدیثوں کے بارے میں امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جو اس میں حدیثیں ہیں وہ سب سے صحیح درجے کی ہیں۔ باقی جو فقہی اقوال ہیں وہ تو فقہ ہے، ایک رائے ہے علماء کی، اس کے بارے میں امام صاحب کی رائے نہیں ہے امام شافعی کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی سے، امام مالک سے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں پوری امت کو اس پر پکا کر دوں۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس میں حدیثیں بھی ہیں، حدیثیں تو سب کے لیے لازمی ہیں، اس میں اجتہادات بھی ہیں جو فقہاء کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، ہم لوگوں کو اپنے اجتہادات کا پابند بھی بنا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی اور بندہ جو ہے وہ کوئی اور اجتہاد کرے تو ہم پوری امت کو اپنے اجتہاد کا پابند نہیں بنا سکتے۔ امام مالک نے ہارون الرشید کو موطا امام مالک کو دستور بنانے سے اور اس کو خانہ کعبہ پر لٹکانے سے منع کر دیا۔ اس طرح کر کے ایک اجتہاد جو ہے پوری امت کے لیے لازمی ہو جاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو مسلمان اجتہاد کریں، علماء اجتہاد کریں، اور جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لیں اور اس میں پرانے علماء سے استفادہ کریں، پرانے علماء کے اقوال پڑھیں، لیکن کسی عالم کی شخصی تقلید اور ہمیشہ تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو ایسا مقام نہیں دیا نبی کے بعد کہ اس کی ہر بات صحیح ہو۔ اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے، امام مالک فرمایا کرتے تھے، مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مجھ سمیت، وہ کہا کرتے تھے مجھ سمیت۔ امام مالک اپنے دور میں بڑی عزت تھی، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں علماء کی عزت نہیں ہے آج، اس دور میں بڑی عزت تھی، تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سمیت ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی کے رائے کے کسی کو پابند کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں، ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کتاب و سنت پہ عمل کیا جائے، یہی اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور یہ ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اور قرآن پاک میں آنے کے بعد بھی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں اسی آیت کے بارے میں۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اصل میں شیطان نے اس طرح کر کے ہمیں ورگلایا ہوا ہے کہ خوبصورت نام ہم اختیار کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے، بڑے پیارے پیارے نام ہم رکھ لیں، مکہ شہر کی طرف نسبت کر لیں، مدینہ شہر کی طرف نسبت کر لیں، اور جنت کی طرف نسبت کر لیں، اور جو مرضی نسبت کر لیں۔ جہاں بھی گروہ بندی آئے گی تو وہاں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ رائے حق سے ہٹ جائیں گے۔ جہاں بھی کتاب و سنت جو ہے ہماری بنیاد نہیں ہوگی، نام کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، چاہے وہ نام شیعان علی رکھ لیں، چاہے وہ نام شیعان ابو بکر رکھ لیں، حضرت عمر کی جماعت نام رکھ لیں، شیعان علی کتنا اچھا نام ہے، علی کے ساتھی۔ تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز ہے کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، دلیل ان کے نزدیک کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعوی جاہلیت، جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا، فإنہ من جثا جہنم، تو وہ جہنم کے، وہ قیامت کے دن جہنم میں دو زانو پڑا ہوگا، والعیاذ باللہ، جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا۔ فقال رجل، جاہلیت کے دعوے سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت کے دعوے سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ہمارا دین اسلام رکھا ہے، ہم اپنا
اپنا گروہ اور اپنا ہم دین اسلام کی بجائے کچھ اور بتائیں لوگوں کو. بندہ ہم سے پوچھے آپ کیا ہیں, ہم اپنا نام مسلمان کی بجائے ہم کچھ اور بتائیں, اور وہ کچھ اور دین اسلام کے علاوہ اس میں جو ہے کچھ بنیادی موجود ہوں. من دعا بدعوی جاہلیت, جو بندہ جاہلیت کا دعویٰ کرے تو وہ جہنم میں دو زانو ہوگا, جہنم میں ذلیل و خوار ہوگا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى, اگرچہ ایسا بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے. آپ نے فرمایا نعم وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى, اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے, اگر وہ جاہلیت کا دعوے کر رہا ہے. جاہلیت کے دعوے کیا تھے؟ قبیلوں کی عصبیت تھی, وہ تعصب اور جاہلیت کا تعصب. فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمُ اللَّهُ بِهَا, تم دعویٰ کرو اللہ کا دعویٰ جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے. المسلمین المؤمنین عباد اللہ, تمہیں اپنا نام مسلمان مؤمن اللہ کے بندے رکھنا چاہیے. تمہیں لوگوں کو اپنا نام یہ بتانا چاہیے, بجائے اس کے کہ تم جو ہے وہ جاہلیت کے دعووں کی طرح, جاہلیت کی پکار کی طرح کسی قبیلے کی طرف نسبت کر دو, کسی گروہ کی طرف اپنی نسبت کر دو. تو ایسا لوگ جو دین اسلام کی بجائے اپنی نسبت کسی اور طرف کریں, ایسے لوگ نماز پڑھیں روزہ رکھیں تو پھر بھی وہ اللہ معاف کرے جہنمی ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مسلمان کے علاوہ ہم کوئی نام نہیں رکھ سکتے, کوئی اور نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے. اصحاب شجرہ کچھ صحابہ کے نام کا نام رکھا گیا, اصحاب بدر ان صحابہ کا نام رکھا گیا جو بدر میں شریک ہوئے, کچھ صحابہ کے نام کو مہاجرین کہا گیا, کچھ صحابہ کے نام کو انصار کہا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کے علاوہ مسلم کے علاوہ ہمیں اپنا کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے. نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ صرف نام ہو, اس نام کی وجہ سے یہ نہ ہو ہمارے دین اخذ کرنے کے اصول ہی مختلف ہو جائیں, ہمارے دلائل ہی کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی اور چیزیں دلائل بن جائیں. وہ پھر اسلام کے علاوہ اسلام کے ایک پیرل ایک متوازی دین ہوگا. اگر کوئی ایسا نام ہے کہ وہ صرف نام ہے اور اس نام سے دین اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا, دین اسلام برقرار رہتا ہے, کتاب و سنت وہی ہماری دلیل رہتے ہیں, تو نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مہاجر کہلوا لے, ایک بندہ اپنے آپ کو انصار کہلوا لے, ایک بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا لے, ایک بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لے. ان ناموں میں کچھ نہیں رکھا اگر ہماری اصل خراب نہ ہو. باقی اگر اصل خراب ہو جائے تو پھر جتنا مرضی پیارا نام رکھ لیں, جتنا بہتر نام رکھ لیں, اگر دین کے اصول ہی سارے تبدیل ہو گئے ہیں, اگر دین کا مقصد ہی سارا تبدیل ہو گیا ہے, اگر دین کی بنیاد کتاب و سنت رہی نہیں, دین کی بنیاد کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور رہی, کچھ اور کسی کے نزدیک ہو گئی ہے, تو وہ پھر دین اسلام نہیں ہے, وہ پھر دین اسلام کے علاوہ ایک متوازی دین ہے. اور ایسا متوازی دین کا جو بھی دعویٰ کرے گا تو یہ جاہلیت کی پکار ہے. جو بندہ بھی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ جہنمی ہے والعیاذ باللہ, چاہے ایسا بندہ نماز پڑھے, چاہے ایسا بندہ روزہ رکھے, حدیث مبارکہ کے مطابق. جی, اصل میں جاہلیت کی پکار سے مراد یہاں جاہلیت میں لوگ, ان کے ہاں قبیلوں کا بڑا تعصب تھا, تو یہ ہمارے قبیلے کی بات ہے, یہ ہمارے قبیلے کی بات ہے. اب حق کو نہیں دیکھنا, اب یہ دیکھنا کہ ہمارا قبیلہ کیا کہہ رہا ہے, ہمارا گروہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے اصل میں جاہلیت کی پکار. وہ باقاعدہ قبیلوں کے لیے, اپنی جماعت کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, یہ نسائی میں بھی ہے. نسائی اصل میں دو ہیں, ایک سنن صغرا ہے نسائی, ایک سنن کبرا ہے نسائی کی, امام نسائی کی. یہ امام نسائی کی سنن کبرا میں ہے یہ حدیث, اور یہ حدیث صحیح ہے. بہرحال ہم کوئی اپنا ایسا نام, اپنا کوئی ایسا گروہ نہ بنائیں جو دین اسلام کے ایک متوازی ایک مذہب اور ایک دین بنتا ہو, جس کے اصول کتاب و سنت سے ٹکراتے ہوں. ایسا ہم اپنا کوئی مذہب نہیں بنا سکتے, ایسا ہم اپنا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. باقی کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے کہ جس سے کتاب و سنت سے ٹکراؤ نہ ہو, تو بہرحال اس میں بڑا حرج نہیں. ایک سوال ہوتا ہے سلفی نام رکھنے میں کیا حرج ہے, سلفی نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا. اگر ایک بندہ سلفی نام رکھے, اور سلفی نام رکھنے سے اس کی مراد یہ ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے, صحابہ تابعین میں, ان کے طریقے پر ہوں, نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. ایک بندہ نام رکھے اہل سنت کہ جی میں سنت کا شیدائی ہوں, نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. ایک بندہ نام رکھ لے اہل حدیث, ایک بندہ نام رکھ لے اہل قرآن, نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. حرج تب ہوتا ہے جب
وہ نام کے ساتھ کچھ اصول ایسے ہوں جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں اہل قرآن، ان کا کیا موقف ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. آپ نے نام سنا ہوگا چکڑالوی اور یہ جو حدیث کا انکار کرنے والے، انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہوا. اب نام کتنا پیارا ہے اہل قرآن، اس سے اچھا کیا نام ہو سکتا ہے؟ قرآن والے، قرآن کے شیدائی، نام کتنا اچھا ہے. لیکن اب ان کا اصول کیا ہے، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اب کتاب و سنت میں سے سنت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی اپنی تشریح کرتے ہیں، نبی کی سنت تشریح کو نہیں مانتے. اللہ معاف کرے، یہ جاہلیت کی پکار ہے. تو اگر بتاؤں، ویسے ہمیں ناموں سے ان حالت میں جب فرقے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم نام رکھیں ہی نہ اپنا. کوئی بندہ ہم سے پوچھے اپنے کو مسلمان کے، سب سے سیف اور سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرف منسوخ نہ کریں. یہ سب سے آسان طریقے کار ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی شدت سے کہہ رہے ہیں، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے بھی. یہ ہمارا نام مسلمان آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. پچھلی کتابوں میں جب بھی اس امت کا ذکر آیا تھا یہ امت مسلمان ہے، اور ہر نبی بھی وہ بھی مسلمان تھے، ہر نبی کا دین بھی اسلام تھا. تو جب اللہ نے اتنا ہمارا پرانا نام رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی ہمیں اللہ نے مسلمان قرار دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنے نام اپنائیں اور ہم اتنے گروہوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس امت کے نبی ہیں، اور سب سے افضل نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں. تو جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی امت کی بھی فضیلت ہے. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے اس امت کو بھی چن لیا کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوتا ہے، ہر امت پر اس کا نبی قیامت کے دن گواہی دے گا، اس کے حق میں یا اس کے خلاف. جو کچھ نبی نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا تو نبی قیامت کے دن یا بعض لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے یا بعض لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. نبی قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قریش مکہ نے، اور یہ کام کوئی بھی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے. اللہ نے قرآن اس میں نہیں دیا اس کو چھوڑ دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو آپ کے جانثار صحابہ ہیں ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے. جو آپ کے مخالف تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تو ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس طرح ہر امت کا رسول اس کے اوپر گواہی دیتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، علیہم جو ان کے اوپر گواہی دے گا، من انفسہم انہی میں سے ہوگا. قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، جو انہی امت میں سے ہوگا وہ اس امت کے اوپر گواہی دے گا. تو یہ اس گواہ سے مراد کون سا گواہ مراد ہے؟ ہر امت کا نبی. ہر امت کا نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا. ہمارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا کیونکہ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا. دیکھیے اب ہمارے بارے میں اللہ کو بہتر پتہ ہے، اس سے مراد جو لوگ نبی کی زندگی میں موجود ہیں ان کے بارے میں گواہی مراد ہے. اگر تو ان کے بارے میں گواہی مراد ہو تو نبی نے تو جتنا جتنا مشاہدہ کیا نبی اتنا بتا دیں گے، جتنا جتنا نبی کا واسطہ پڑا. اور اگر ان کے دیگر اعمال ہیں جو نبی نے نہیں دیکھے یا بعد میں آنے والوں کے اعمال ہیں، اگر وہ بھی مراد ہیں تو ممکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتا دیں پہلے اور نبی پھر گواہی دیں. اللہ کو پتہ ہے اس کی اصل تفصیل کیا ہے. یہ جو گواہی دینا یہ ایک اعزاز بھی ہوتا ہے، یہ ایک نبیوں کا اعزاز بھی ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اس میں وہ اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دیں گے، اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے، جس طرح یہ قرآن کے بارے میں نبی شکایت کریں گے قرآن کریم میں. تو اسی طرح لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں گے، تمہارے اوپر یعنی امت محمدیہ پر. رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اصول کے تحت کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا تو اسی اصول کے تحت امت محمدیہ پر گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گے گواہ لوگوں پر.
رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر یعنی امت محمدیہ، لوگوں پر یعنی دیگر تمام امتوں پر۔ اب جو پچھلی تمام امتیں ہیں ان پر ایک تو ان کے نبی گواہ ہیں، جس میں نے ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ ہر امت میں اللہ ان میں سے گواہ اٹھائیں گے جو اس امت کا نبی ہوگا۔ اسی طرح امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک اعزاز ہے، میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہر امت پر ان کا نبی گواہی دیں گے، اسی طرح پچھلی گزرنے والی تمام امتوں پر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی۔ یہ ایک دوسری گواہی ہے، اور یہ ایک امت محمدیہ کا اعزاز بھی ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ فضیلت دی ہے، اللہ نے ایسا چنا ہے اس کو دیگر امتوں پر۔ میں کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ جس کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہوتی ہے، تو پھر اس کو اس کا پاس رکھنا چاہیے، اور پاس نہ رکھے پھر اتنا ہی وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ دیگر تمام امتوں پر گواہ ہوگی، اور ان کو امت محمدیہ کو گواہ ماننا پڑے گا، وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم سے پوچھیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھیں گے کہ اے قوم نوح، تم پر تمہارے نبی آئے، انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تم نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم پر تو نبی نہیں آئے، ہمیں تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہمیں تو انہوں نے حق بات بتائی ہی نہیں، جھوٹ بول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھیں گے، حضرت نوح کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میں نے تو محنت کی، میں نے تو انہیں آپ کا پیغام پہنچایا، میں نے تو پوری زندگی کھپا دی، جو بھی حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے قوم والے انکار کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کون گواہی دیتا ہے؟ تو پھر امت محمدیہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ قوم نوح کے بارے میں گواہی دے گی، اس طرح دیگر امتوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ تو وہ قوم نوح والے کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ نے ہم پر قرآن اتارا تھا، اللہ نے ہمیں پرانی قوموں کے بارے میں بتایا تھا، تو ہم اس بنا پر ہم گواہی دیں گے، تو پھر ان کو خاموش ہونا پڑے گا۔ تو وہ ہے کہ امت محمدیہ کی گواہی دیگر امتوں پر تسلیم کی جائے گی، اور یہ بھی امت محمدیہ کے اعزاز کی ایک صورت ہے۔ ان کے اعزاز ایک صورت یہ بھی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے، ہر امت پر رسول گواہ ہوتا ہے، اور تم دیگر تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اب تم سے مراد امت محمدیہ ہے، اور میں نے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اعزاز بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کا ایک اعزاز، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور وہاں بھی یہی چیز ذکر کی ہے۔ ایک جگہ پر ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ کون؟ تم یعنی امت محمدیہ گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ لوگوں پر گواہ سے کیا مراد ہے؟ پرانی قومیں۔ تو ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بہترین امت بنایا ہے؟ تمہاری فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم پرانی تمام قوموں پر گواہ ہو، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے جو ہم وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو امت محمدیہ پچھلی امتوں پر گواہ ہے، امت محمدیہ پچھلی امتوں پر گواہی دے گی۔ امت محمدیہ کے یہ میں ذکر کر رہا ہوں ایک اعزاز ہے، جب یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے تو اس اعزاز کے سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اس اعزاز کے سب سے پہلے حقدار یعنی امت محمدیہ نے گواہی دینی ہے پچھلی امتوں کے بارے میں۔ تو اگر اللہ امت محمدیہ سے گواہی لیں گے تو سب سے پہلے کن لوگوں سے گواہی لیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انبیاء کا تو ایک الگ مقام ہے، انبیاء نے تو الگ گواہی دینی ہے، انبیاء کا تو اعزاز ہے ہی۔ جو امت محمدیہ کا جو اعزاز ہے، تو سب سے پہلے یہ گواہی صحابہ کرام سے لی جائے گی، سب سے زیادہ یہ اعزاز صحابہ کرام کے پاس ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ پچھلی قوموں کے بارے میں وہ گواہی دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے صحابہ کرام کے عدول ہونے پر۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ گواہی عادل شخص سے قبول کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ پچھلی امتوں پر گواہ ہے، اور امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اس گواہی کے لائق کون ہے؟ جو سب سے پہلے امت محمدیہ میں جو سب سے پہلے شامل ہوئے،
جو سرخیل ہیں اس امت کے، جو اس امت کے بڑے ہیں، جو خیر القرون میں شامل ہیں، خیر القرون پر نہیں، تو وہ لوگ تو اس میں لازماً شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں پچھلی امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور گواہی دینے کے لیے ایک شرط ہے کتاب و سنت میں، وہ ہے عدالت کی۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب گواہی لو تو عادل لوگوں سے گواہی لیا کرو، جو لوگ عادل نہیں ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو دنیا داری کی وجہ سے اپنا موقف بدلنے والے ہیں، جو دین کو دنیا کے پیچھے بیچنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی۔ کسی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ عادل لوگوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کی اور خاص طور پر صحابہ کرام کی گواہی اللہ نے قرآن میں فرما دیا قبول ہوگی قیامت کے دن، تو گویا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ عادل ہیں۔ تو علماء کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قاعدہ ہے علماء کرام کے ہاں، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کسی صحابی سے جھوٹ کا صدور ممکن نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور کسی صحابی سے یہ ممکن نہیں کہ وہ تعصب کی وجہ سے، وہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کوئی کام کرے، ان سے کوئی غلطی ہو تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے صحابہ، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین کو دنیا کے پیچھے بیچنے والے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ تعصب کی وجہ سے کوئی غلط بات کرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے علاوہ دیگر تابعین میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے، گروہی تعصب کی وجہ سے غلط بات کریں، صحابہ کرام میں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تابعین کے بارے میں یہ بات نہیں ہے تابعی سارے کے سارے عدول ہیں، حالانکہ تابعین میں بھی بہت بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام سعید بن مسیب ہیں، حسن بصری ہیں، ابن سیرین ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں تابعین میں سے، اویس کرنی ہیں، اور بہت بڑے بڑے پہاڑ فضیلت کے، تقوی کے۔ لیکن یہ بات صرف صحابہ کرام کے بارے میں ہے، یہ بات تابعین کے بارے میں بھی ایز اے ہول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ مجموعی طور پر یہ بات ہے، صحابہ کلھم عدول۔ تو بہرحال تو ہمارا اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اور اللہ نے ہمارا دین اسلام رکھا ہے، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پر فخر ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کی اس امت پر اتنے احسانات ہیں، تو جب احسانات بہت زیادہ ہوں پھر ذمہ داریاں، پچھلے دنوں ذکر ہوا تھا، ذمہ داریاں پھر زیادہ ہوتی ہیں، انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر ادا کرنے کی بڑی نمایاں صورتحال کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو فا جو ہے یہ پیچھے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو۔ تو تم نماز قائم کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ نے تم پر اتنے انعامات فرما دیے ہیں تمہارے مانگے بغیر ہی، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب تمہیں اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو ماننا چاہیے، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو قبول کرنا چاہیے، جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ان تمام کاموں سے رکنا چاہیے، اور اس کی اعلیٰ ترین نمایاں ترین مثال کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اعتصام باللہ، صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کی جو تشریح ہے حدیث مبارکہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، صرف ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کر لو۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ ہو گئے تھے، حنیف ہو گئے تھے، تو تمہیں بھی اب اللہ کے ان انعامات کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ اعتصام باللہ۔ اعتصام باللہ اور اعتصام بحبل اللہ ایک ہی چیز ہے، بس ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، تمام نعتیں دنیا کے توڑ دو۔ جب اللہ نے تم پر اتنا کرم کیا ہے تو تمہیں پھر اللہ کا اس طرح شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا حقیقی مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی سورہ حج کے آخری آیت کریمہ۔ تو یہ آخر کی کچھ دو تین باتیں اہم تھی، تو میں نے کہا کل ترجمہ تو کر دیا تھا میں نے کہا اسی تھوڑی سی وضاحت آج مزید ہو جائے۔ آگے سورۃ المؤمنون۔ وظیفے کے طور پہ کیا مطلب؟ وظیفہ سے کیا مراد؟ یعنی ذکر کے لیے انسان پڑھتا رہے، ذکر کے لیے بڑا فائدہ ہے ذکر کا۔ انسان کو جب اللہ کی مدد چاہیے ہو، انسان جب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہو، مشکل میں محسوس کر رہا ہو، انسان نعم المولا و نعم النصیر پڑھے،
حسبنا اللہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر. وہ جب صحابہ کرام کو جنگ احد میں مشکل آئی تھی نا تو صحابہ کرام نے یہ جملے پڑھے تھے. قرآن پاک میں ذکر ہے الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. تو جب انہیں منافقین نے کہا کہ سارے دشمن جمع ہو گئے تمہارے خلاف تو تم ڈر جاؤ، بجائے اس کے کہ صحابہ کرام خوف زدہ ہوتے، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کتنا ہی بہترین کارساز ہے. تو ذکر کے طور پر اور جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہو انسان کو اس کا وظیفہ اس کا ورد کرنا چاہیے. بڑا نفع ہے اس کو بڑا فائدہ ہے. سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون سورہ حج کی طرح بڑی افضل صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس صورت کے بھی بڑے فضائل ہیں. اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر کیا ہے اور مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں. شروع کی 10 آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر فرمایا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھیں. صحیح حدیث ہے. حضرت یزید بن بابنوس وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کان خلق ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کی صفات کیا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. قرآن میں جتنی صفات ہیں مومنوں کی اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ اتم پائی جاتی تھی. ثم قالت، پھر حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا تقرأ سورۃ المؤمنین، کیا تم سورۃ المؤمنون پڑھتے ہو؟ اقرأ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون پڑھ لو، حتی بلغ العشر، حتیٰ کہ 10 آیتیں پوری ہو جائیں. تو فقالت، حضرت عائشہ نے فرمایا ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 10 آیات میں اللہ نے صفات بیان کی مومنوں کی، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں جو ان 10 آیات میں ذکر ہوئی. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو ان 10 آیات کی بڑی فضیلت ہے، اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا کمزوری ہے اس کی سند میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کے پاس سے مکھیوں کے بن بنانے جیسی آواز آتی تھی. جس طرح شہد کی مکھی اڑتی ہے اور اس کی اڑنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، تو آپ کے مبارک چہرے کے پاس جب وحی نازل ہوتی، دیکھیں صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل ہے کہ صحابہ کرام پر وحی تو نہیں اتری لیکن صحابہ کرام نے وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا. اب ان کو اس کا پورا سمجھ تو نہیں آتی تھی کہ جبریل آ رہے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پر جو ہے وہ آیت اتار رہے ہیں یا اللہ کا حکم اتار رہے ہیں، لیکن جو آپ کی کیفیات تھیں کسی حد تک جو ظاہری کیفیات ہیں وہ صحابہ کرام کے سامنے ہوتی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی جیسی بن بنانے کی آواز ہوتی ہے ایسی آیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو کچھ وقت وہ کیفیت رہی آپ کی وحی کی، تو پھر وہ آپ کی جب حالت چھٹی فاستقبل القبلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے وحی کے بعد. ورفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں زیادہ کر ہمیں کمی نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں عزت دے ہمیں ذلیل نہ کرنا، واعطنا ولا تحرمنا، اے اللہ ہمیں دے ہمیں محروم نہ کرنا، وآثرنا، اے اللہ ہمیں ترجیح دے دیگر تمام لوگوں پر، ولا تؤثر علینا، ہم پر کسی اور قوم کو ترجیح نہ دینا، اور لوگوں کو ترجیح نہ دینا، وارضنا، اے اللہ ہمیں راضی کر دے، وارض عنا، ہم سے بھی راضی ہو جا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا انزل علی 10 آیات، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، من اقامہن دخل الجنہ، جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے جنت میں داخل ہو جائے گا. ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی قد افلح المؤمنون، حتیٰ کہ آپ نے یہ 10 آیتیں ختم کر لی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، اس حدیث کی سند میں. بعد جی
دعا ٹھیک ہے، دعا تو کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے، بس دعا میں کوئی غلط چیز نہ ہو. تو اگر اس کی سند نہ بھی صحیح ہو حدیث کی مکمل طور پر، تو یہ دعا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا. تو بہرحال سورہ مؤمن جی یہ ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے. تو قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن لوگ. مومنوں کے لیے کامیاب ہونے کا، فلاح پانے کا ذکر ہوا ہے. فلاح کامیابی کو کہتے ہیں. فلاح کا اصل مطلب کھیتی باڑی کرنا ہوتا ہے. کسان کو فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں. کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج اگاتا ہے، اور بڑی لمبی محنت شاقہ کے بعد پھر فصل اگتی ہے، سبزی اگتی ہے، پھل اگتے ہیں. تو یہ جو مومن کو اللہ نے فلاح دی ہے، مومن کو اللہ نے کامیاب کیا ہے. مومن کامیاب تو ہے، لیکن مومن دیکھے کہ جس طرح کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو دنیا میں انسان کو محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن پیچھے ہم نے پڑھا کہ دین میں آسانی ہے، دین میں تنگی نہیں ہے. اتنی تنگی نہیں ہے کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، لیکن بنیادی محنت کرنی پڑے گی. جس طرح کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو مومن کو بھی کامیاب ہونے کے لیے، مومن کامیاب ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک بندہ کہے کہ جی مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے، مجھے آسانی سے جنت مل جائے، یہ جنت اللہ کے ہاں اتنی سستی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ممکن ہے سستی ہو، ہم سمجھیں ہمیں خواہش کرنے سے ہی مل جائے گی. اللہ کے ہاں اللہ نے جنت سستی نہیں رکھی. اللہ فرماتے ہیں، بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، ابھی تک اللہ نے نہیں دیکھا کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کچھ صبر کا مظاہرہ کرو، کوئی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو، تو پھر جنت ملے گی. جنت اتنی سستی نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی جو پچھلی امتوں پر آئی تھی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، انہیں ہلایا گیا، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ صرف منہ سے یہ کہہ دینا ہم ایمان لائے اور ہم سمجھے ہم جنتی ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، آزمائش ہوگی دنیا میں. قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوں گے مومن. تو مومن کامیاب ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور لوگ کامیاب نہیں ہیں. یہاں تو مومنوں کی کامیابی کا ذکر ہے. دیگر آیات میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ صرف مومن ہی کامیاب ہے اور کوئی لوگ کامیاب نہیں ہیں، باقی سب لوگ ناکام ہیں. اصل میں ہمارے نزدیک جو ہے وہ دنیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں تو شاید وہ بڑا کامیاب ہے اور بڑا اس کا مقام ہے. ہماری اصل نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. ایک مومن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور جو آخرت میں کامیاب ہو گیا اصل کامیابی اس کی ہے. کیونکہ مومن جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اس لیے مومن کامیاب ہے، مومن کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185. تمہیں تمہارے بدلے قیامت کے دن ملیں گے، تمہیں تمہارے قیامت کے دن سارے بدلے پورے ملیں گے، نیکی کا بدلہ بھی، گناہ کا بدلہ بھی. والعیاذ باللہ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ کامیاب ہے. باقی کسی شخص کو ہمیں کامیاب نہیں کہنا چاہیے. ہم بعض دفعہ یہ لفظ ہم سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ جی آج دنیا میں غیر لوگ بہت کامیاب ہیں. کامیاب نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. کامیاب کوئی نہیں ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی دنیا کی نعمتیں ہیں، اس قسم کے لفظ بول سکتے ہیں. بڑے ان کے پاس فراخی ہے، بڑے ان کے پاس وسائل ہیں. کامیاب لفظ نہیں بول سکتے. کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے، جو اخروی کامیابی، جو اصل زندگی کی کامیابی ہے.
اور یہ کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مومن کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اہل تشریح بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ جی مومن سے مراد جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے جو اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور جن کی آگے صفات آ رہی ہیں۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہے وہ خود مومن ہو ہی نہ، ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ خود مسلمان ہو ہی نہ۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مومن کہتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہنے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا۔ وہ جو اللہ نے مومن بننے کے لیے جو اوامر و نواہی دیے ہیں، جو بندہ ان پر عمل کرے گا اور اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ بندہ مومن ہوگا۔ تو منافق کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے، سب سے نچلے جو درجہ ہے اس میں ہے جہنم کے منافق، کافر سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے منافق۔ تو منافق اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے لیے کس نے خاص کیا؟ مومن وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اور تو مومن وہ ہے، ایک بندہ نہ مانے کوئی بات نہیں، ہمیں کسی کو منوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہاں جی، وہ ایک بندہ دعویٰ جو مرضی کر لے۔ اب جی بہرحال اب دیکھیے ایک بندہ نماز نہ پڑھے، دیکھیے مومن کی پہلی صفت ہے، میرا دل تھا کہ جس میں یہودی کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے جی ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کی پاش جی بالکل صحیح ہے۔ موت کی پاش تو اصل میں وہ جو بندہ جھگڑا کرے، ہمیں اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بحث برائے بحث ہو جاتی ہے، پھر اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، جسے سمجھنا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو مومن ہے، مومن کے لیے یہاں صفات ہیں کافی ساری، پہلی صفت بھی نماز ہے اور آخری صفت بھی نماز ہے۔ میں نماز کے بارے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو باقی آیات کا ترجمہ اور کل پڑھیں گے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مومن کامیاب ہو گئی، یہ کامیابی کے لفظ فلاح استعمال کی، اور فلاح کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کو کام آسان نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا کہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ جو بندہ کہتا ہے نا آمنت باللہ، اللہ پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ واقعی وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی، تو ہم نے جان لیا کہ ان لوگوں نے آمنت باللہ کہہ کر سچ کہا تھا اور کن لوگوں نے آمنت باللہ کہہ کر جھوٹ کہا تھا۔ وہی بات جو ابھی ہو رہی ہے، ایک بندہ دعویٰ کرا میں مومن ہوں، تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے سب کے سامنے اس کی حالت واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی مومن ہے کہ نہیں۔ تو مومن کی جو یہاں صفات ہیں، نماز کے بارے میں ذکر کروں گا کہ ہم میں سے بہت نماز میں سستی ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں پھر بھی بڑے مطمئن ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 2-3 نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں پڑھنے میں دھیان نہیں ہے ان کا، اور نمازوں کے حقوق اور فرائض اور آداب وہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مذمت ہوئی ہے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی مذمت کم ہوئی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی مذمت زیادہ ہوئی ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ تو ایک بندہ بحث سے ہی نکل جاتا ہے نا، یہ تو بندہ اس لائن سے ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے، بنیادی فرق جو ہر وقت نظر آتا ہے۔ نماز ایک بنیادی چیز ہے جو مومن اور کافر میں فرق ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اب ذرا قرآن پاک کی آیات ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں جو مذمت ہے اور جہنم کا ذکر ہے وہ نمازی لوگوں کے لیے۔ میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے یہ ویل ہے، اور ویل جو ہے جہنم کی خطرناک وادی ہے۔ تو یہ وہ کون سے نمازی ہیں جن کی نمازوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں میں دل نہیں لگاتے۔ یہاں بھی خشوع کی بات ہو رہی ہے، جو نمازوں میں دل نہیں لگاتے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نمازیں پڑھنے والے، دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے، اور جن کی نمازوں میں ذکر نہیں ہے، جو نمازوں میں غافل ہیں، جن کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، پڑھ نماز ہے دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے ویل ہے والعیاذ باللہ۔ ایک اور آیت قرآن پاک کی، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ منافقین کی صفت بیان کر رہے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سستی سے نماز پڑھنا
اور انہی منافقین کے بارے میں آگے ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو منافقین کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر نہیں نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، سستی سے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے. سستی سے مراد نماز کو وقت سے لیٹ کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، وقت کا دھیان نہ رکھنا. نماز کے اندر انسان تھکا ہوا نظر آ رہا ہو کہ انسان تھکا ہوا ہے. انسان کو اب دیکھیے جب کوئی معزز شخصیت سامنے ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ تھکا ہارا، یہ انداز انسان کا نہیں ہوتا. انسان بڑا چست ہوتا ہے اور انسان بڑے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ایک کام کرتا ہے. تو ایک ہے کہ واقعی انسان تھکا ہارا ہو، تو تھکا ہارا شخص ایسی حالت میں نماز پڑھے ہی نہ، وہ آرام کر کے وہ اپنی تھکاوٹ ختم کر کے نماز پڑھے. تو جی شوق کے ساتھ نماز پڑھے. تو دیکھیے انسان کو جو ہے نماز اتنی لمبی نہیں ہے. فرض نماز، نفل نماز کے بارے میں یہ ہے. نفل نماز تو جب انسان تھکا ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ انسان سو جائے، انسان نفل نماز میں پڑھے. تو فرض نماز ویسے چھوٹی ہوتی ہے، انسان کو تو جو دل لگانا چاہیے دل لگ جاتا ہے نماز میں. اور جو نماز میں دل لگاتے ہیں ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. ان کے لیے نماز کتنی آسان ہو جاتی ہے. ہم مثلا دل نہیں لگاتے تو نماز میں سستی اور نماز میں دل نہ لگنا، تو یہ منافقین کا. پھر ایک منافق کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا نماز نہیں پڑھتا. جب نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے تو پھر تیزی سے اٹھتا ہے اور پھنگے مارتا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے. تو نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر ہمارا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نماز کے اندر لگا ہونا چاہیے. تو یہ آیات جو ہیں یہ نمازیوں کے بارے میں ہیں. تو جو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں تو ان لوگوں کی پھر کیا کیفیت ہوگی. تو مومن کی پہلی اور آخری شرط، ان آیات کی جو پہلی صفت ہے ان مومنوں کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ جو آخری صفت ہے وہ بھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کیا، ان کے لیے بدلہ کیا ہے، جنت ہے. تو نماز جو ہے وہ آپ سمجھے دین کی ابتدا میں بھی نماز ہے، دین کے آخر میں بھی نماز ہے. مردوں کے لیے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، اور حدیث بار بار بیان کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امام کھڑا کروں، اور جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے میں اپنے گھروں کو آگ لگا دوں. تو روزمرہ کی چیزیں لوگوں کو نہ دینا، تو یہ بھی قابل مذمت بات ہے. بہرحال یہ نماز سے ہٹ کر ہے، نماز سے ہٹ کر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا